بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تاکہ دین حق کا غلبہ کرے، اور اللہ رب العالمین نے اس سلسلے میں آپ کے پورے وجود مسعود کو بھی حق کی دلیل بنا دیا، اور اللہ رب العالمین نے آپ پر جو قرآن پاک نازل کیا اس کو بھی حق کی پہچان کی زبردست دلیل بنایا۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کلام مبارک کو اور آپ سے وجود مبارک سے تعلق رکھنے والی چیزوں کو بھی حق کی پہچان کا ذریعہ بنایا۔ تو نبی کریم علیہ السلام جب سے دنیا میں تشریف لائے تو آپ نے اس وقت سے لوگوں کو ہدایت کی طرف بلانا شروع کیا۔ اعلان نبوت سے پہلے آپ نے اپنے اچھے اخلاق کے ذریعے لوگوں کو اچھی باتوں کی رہنمائی فرمائی۔ بخاری اور مسلم کی حدیث پاک ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی نازل ہوئی تھی، آپ غار حرا سے گھر تشریف لائے، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو آپ نے وہ سارا وحی کے وقت پیش آنے والا وہ واقعہ بتایا، تو حضرت خدیجہ نے کہا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ کبھی بھی آپ کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا۔ کیوں؟ اس لیے انک لتصل الرحم، بے شک آپ اپنے سارے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں، وتصدق الحدیث، اور ہمیشہ بات سچی کرتے ہیں، اور وتحمل الکلّ، اور جو بے آسرا ہیں، جو تنگ دست ہیں، آپ ان کی کفالت کا بوجھ اٹھاتے ہیں، وتکسب المعدوم، اور محنت مزدوری کر کے مال کما کے آپ مستحقین کی اور محتاجوں کی مدد کرتے ہیں، وتقری الضیف، اور مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں، وتعین علی نوائب الحق، اور جب لوگوں کو کوئی حادثہ پیش آ جائے تو آپ حوادث میں لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ تو جب آپ کے اندر یہ اچھے اعلیٰ اوصاف اور اخلاقیات موجود ہیں تو اللہ رب العالمین ان اوصاف کی وجہ سے آپ کی حفاظت فرمائے گا، اور آپ کو اللہ رب العالمین بخیر و عافیت رکھے گا۔ تو معلوم ہوا کہ نبی کریم علیہ السلام کی ذات اقدس کے جو اخلاق تھے اور جو آپ کے اوصاف تھے، اعلان نبوت سے پہلے بھی وہ کمال کو پہنچے ہوئے تھے۔ اعلان نبوت سے پہلے بھی آپ ہمیشہ بات سچی کرتے تھے، یہاں تک کہ جو آپ کے سخت دشمن تھے کفار مکہ، وہ بھی آپ کو صادق اور امین کے لقب سے پکارتے تھے۔ ترمذی کی حدیث ہے، ابو جہل نے کہا کہ اے محمد، ہم آپ کو جھوٹا نہیں کہتے، دراصل جو قرآن آپ لے کر آئے ہیں ہم اس کو نہیں مانتے۔ تو اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں فرما دیا کہ اے حبیب، یہ کفار یہ آپ کو نہیں جھٹلاتے، انہم لا یکذبونک، یہ آپ کو جھٹلاتے نہیں ہیں، یہ ظالم اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں۔ اعلان نبوت سے پہلے بھی آپ کی سچائی، آپ کی دیانتداری اور آپ کی صلہ رحمی اور آپ کا لوگوں کے ساتھ ہمدردی سے پیش آنا، ان کی مدد کرنا، حوادث میں مدد کرنا اور وعدے کی پابندی کرنا، یہ سارے اوصاف کمال کو پہنچے ہوئے تھے۔ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، اعلان نبوت سے پہلے کا واقعہ ہے، ایک شخص نے آپ کو کہا کہ آپ یہاں ٹھہریں، میں ابھی گھر سے ہو کر آتا ہوں۔ آپ نے وعدہ کر لیا، وہ شخص چلا گیا اور پھر اس کو یاد نہ رہا۔ نبی کریم علیہ السلام وعدے کے مطابق اس مقام پر اس کا انتظار کرتے رہے۔ جب تیسرے دن وہ آدمی وہاں سے اچانک گزرا تو اس نے نبی کریم علیہ السلام کو دیکھا کہ آپ وہاں تشریف فرما ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ان کو اتنا ہی فرمایا کہ تو نے ہمیں مشکل میں ڈال دیا۔ اعلان نبوت سے پہلے وعدے کی پاسداری کا یہ عالم تھا کہ تیسرا دن گزر رہا ہے آپ وہاں کھڑے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تمام اخلاق، آپ کی عادات اور آپ کے افعال، آپ کے اقوال، یہ سارے کے سارے انوکھے، نرالے اور بے مثل و بے مثال ہیں۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے اعلان نبوت سے پہلے اپنے اچھے اخلاق کے ذریعے لوگوں کو اچھائی کی تلقین فرمائی،
اور پھر جب آپ نے اعلان نبوت کیا، پھر آپ نے لوگوں کو بھرپور انداز میں اللہ رب العالمین پر ایمان لانے، توحید و رسالت کا اقرار کرنے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہوئی ہدایات پر عمل کرنے کی دعوت دی۔ اور پھر اس راہ میں آپ کو بہت تکالیف آئی، بارہا مرتبہ اہل مکہ نے آپ کو مارا، آپ کو لہو لہان کیا۔ ابن ماجہ کی روایت ہے، نبی کریم علیہ السلام کو کفار مکہ نے مار مار کے لہو لہان کر دیا تھا اور آپ کو خون سے رنگین کر دیا تھا۔ آپ غمزدہ ہو کر ایک مقام پر بیٹھے تھے، جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، میں کوئی آپ کو نشانی دکھاؤں؟ فرمایا دکھاؤ۔ اس نے عرض کیا کہ آپ فلاں درخت کو حکم کریں کہ وہ آپ کے پاس چل کر آئے۔ آپ نے اس کو حکم دیا، وہ درخت چلتا ہوا آپ کے پاس حاضر ہو گیا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ تم واپس اپنے مقام پر چلے جاؤ، پھر وہ واپس چلا گیا۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ بس میرے لیے یہ کافی ہے۔ بارہا مرتبہ اہل مکہ نے آپ کو مارا، آپ کو لہو لہان کیا، اور پھر جو زبان کے ذریعے سے، طعن و تشریح کے ذریعے سے جو اذیتیں تکلیفیں دیتے تھے، قرآن میں جا بجا اس کا ذکر موجود ہے۔ اور پھر طائف کے میدان میں آپ پر پتھراؤ کر کے آپ کو لہو لہان کیا گیا، بخاری کی حدیث گواہ ہے۔ پھر میدان احد کے اندر آپ کے دندان مبارک شہید کیے گئے، اور آپ نے جو خود سر کی حفاظت کے لیے پہنا ہوا تھا، اس کی کڑیاں رخساروں میں کھب گئی تھی، بخاری کی حدیث گواہ ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے خود دین حق کے غلبے کے لیے بے شمار تکلیفیں اٹھائی ہیں، بھوکیں برداشت کی ہیں، پیاسیں برداشت کی ہیں، اور کفار کے ظلم و ستم برداشت کیے ہیں، طعن و تشریح برداشت کیے۔ اور آپ پر ایمان لانے والے سچے صحابہ نے بھی یہ ساری تکالیف دین کی راہ میں برداشت کی ہیں۔ انہوں نے دین کی خاطر اپنے وطن چھوڑے ہیں، اپنے اموال چھوڑے ہیں، دین کے لیے اللہ کی راہ میں ہجرت کی ہے، اور دین کے لیے انہوں نے بھوکیں پیاسیں، سفروں کی مشکلات، اور پھر جنگوں کے اندر تیروں کے، نیزوں کے، تلواروں کے زخم کھائے ہیں، پھر اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے ہیں، اپنے بال بچے اللہ کی راہ میں پیش کیے ہیں، تب جا کے دین غالب ہوا۔ اب آپ بتائیں، ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے؟ آج ہم کیا کر رہے ہیں دین کے غلبے کے لیے؟ اس وقت اسلام کس پوزیشن کے اندر ہے؟ ہر ایک کو یہ فکر ہے کہ میرے پاس اچھی گاڑی ہو، اچھا بنگلہ ہو، اور میرے پاس اچھا روزگار ہو، ساری سہولتیں مجھے میسر ہوں، بس یہی ہماری زندگی کا وہ مقصد بن کے رہ گیا ہے۔ باقی دین کا اللہ حافظ۔ مسجدیں ہماری ویران ہیں، مدارس ہمارے ویران ہیں، اور ہماری اکثریت دین کی راہ میں نہ تو وقت دینے کے لیے تیار ہے، نہ دین سیکھنے کے لیے تیار ہے، نہ دین پہ عمل کرنے کے لیے تیار ہے۔ اور یہ قرآن پاک، بتائیں اس سے بڑھ کر کوئی مقدس کلام ہے؟ قرآن جیسا کوئی عظیم کلام ہے؟ قرآن میں جو علم اللہ نے بیان کیا ہے، جو قرآن کے اندر علم رکھا گیا ہے، ایسا کوئی اور علم ہے؟ لیکن آپ بتائیں کہ مسلمانوں کی بھاری اکثریت وہ قرآن کا علم پڑھنے کے لیے تیار ہے؟ بڑی بڑی علوم کی، فنون کی ڈگریاں حاصل کرنے کے لیے بڑے بڑے ذہین لوگ اپنی زندگیاں فنا کر دیتے ہیں اور اپنے لاکھوں روپیہ خرچ کر دیتے ہیں، لیکن یہ قرآن سیکھنے کے لیے تیار نہیں۔ اب مجھے ذرا بتاؤ تو صحیح نا کہ ہم کیسے نبی کے عاشق ہیں کہ جو نبی کا قرآن ہے، جس قرآن کو سکھانے، سمجھانے اور عمل کروانے، اور جس قرآن کی تعلیمات کے غلبے کے لیے نبی کریم علیہ السلام نے اپنی پوری زندگی صرف کر دی، صحابہ نے اپنا سب کچھ صرف کر دیا، آپ کا اس قرآن سے رویہ کیا ہے؟ آپ کا اس قرآن کے ساتھ سلوک کیا ہے؟ کیا آپ نے اس قرآن کو سمجھنے کی کبھی زحمت گوارا کی؟ یہ قرآن کس لیے آیا ہے؟ ہماری ہدایت کے لیے آیا ہے نا۔ قرآن اس لیے آیا ہے نا کہ جو اس کے احکامات ہیں ہم اس پہ عمل کریں اور اس کے مطابق زندگی گزاریں۔ تو اب مجھے بتائیں کہ اب جو اتنی زندگی آپ نے گزاری، آپ نے کتنا قرآن کو سمجھا ہے؟ کیا قرآن یہ بہت مشکل کتاب ہے؟ باقی جتنے بھی علوم ہیں، انگریزی ہے، میتھ ہے، فزکس ہے، کیمسٹری ہے، بایو ہے، کمپیوٹر ہے، یہ سارے علوم بڑے آسان ہیں۔ چھوٹے سے بچے کو آپ اسکول بھیجتے ہو، اور یہ جناب پریپ کلاس ہے، اب یہ 1 کلاس سے پہلے 2-3 سال بچے کو لگواتے ہیں،
اس کی وردی، اس کی فیسیں، اس کے سارے اخراجات، سارے انتظامات، اور اس کو پورا تیار کر کے بر وقت اس کو پہنچانا، پھر اس کے لیے ٹیوشن کا انتظام، پھر ہوم ورک، پھر یہ چھوٹا سا جو بچہ ہے یہاں سے لے کے پھر وہ پورا جوان ہو جاتا ہے تو بڑی بڑی ڈگری یہاں حاصل کرتے ہیں، وہاں تک یہ کتنا وقت لگتا ہے، کتنی محنت لگتی ہے، کتنا پیسہ لگتا ہے، اور کتنے والدین تگ و دو کرتے ہیں۔ کیا قرآن اس قابل آپ نہیں سمجھتے ہو کہ قرآن بھی اس قابل ہے کہ اس کے لیے بھی اپنے بچوں کے لیے اس طرح کا رویہ آپ اختیار کرو؟ صحابہ کی ساری زندگیاں تو قرآن کو سیکھنے میں لگ گئیں، قرآن کو پھیلانے میں اور قرآن کو آگے پہنچانے میں لگ گئیں، تو آپ نے قرآن نہ خود سیکھا، نہ بچوں کو سکھایا، نہ اس کے لیے کوئی زحمت گوارا کرنے کے لیے آپ تیار ہو، پھر نتیجہ کیا نکلے گا؟ اور اب تک نتیجہ جو نکلا وہ آپ کے سامنے ہی ہے۔ پاکستان کی معیشت کی حالت کیا ہے وہ آپ کے سامنے، سیاست کی پوزیشن کیا ہے وہ آپ کے سامنے، باقی جو جرائم ہمارے ملک میں کتنے ہیں، رشوت کتنی عام ہے، سود کتنا عام ہے، چوری ڈکیتیاں کتنی ہیں، نہ کسی کی جان محفوظ ہے، نہ کسی کا مال محفوظ ہے، نہ کہیں سے آپ کو کوئی انصاف دینے کے لیے تیار ہے، ناپ تول میں کمی، جھوٹ، دھوکے، فراڈ، چھینا جھپٹی، رشتہ داروں کے جھگڑے، لڑائیاں، پڑوسیوں کے ساتھ لڑائیاں جھگڑے، یہ کتنے ہمارے معاشرے میں عام ہیں۔ یہ سارے جرائم بڑھ رہے ہیں، کوئی کم نہیں ہو رہے، اور دن بدن ہم مشکلات کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ آپ بتائیں کیسے تبدیلی آئے گی؟ صرف نعروں سے تبدیلی آ جائے گی؟ جب تک آپ عملی طور پر دین کو سیکھیں گے نہیں، دین پہ چلیں گے نہیں، دین پہ عمل نہیں کریں گے، کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم، بے شک اللہ کا یہ اٹل فیصلہ ہے، بے شک اللہ کسی بھی قوم کی حالت کو نہیں بدلتا۔ اللہ نے اگر نعمت دی ہے تو نعمت واپس نہیں لیتا۔ اللہ رب العالمین کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ قوم کے لوگ خود کوشش نہ کریں، خود اپنے حالات کو نہ بدلیں۔ اللہ رب العالمین جب کسی قوم کو کوئی نعمت دیتا ہے تو جب وہ قوم بد عملی کے ذریعے سے ثابت کر دیتی ہے کہ ہم اس نعمت کے مستحق نہیں ہیں تو پھر اللہ وہ نعمت واپس لے لیتا ہے۔ اس وقت ہماری کیا کیفیت ہے؟ ہمارے جو اسٹوڈنٹ ہیں، ہمارے جو اسکول کے طلباء، کالج کے، یونیورسٹیوں کے، وہ دین سیکھنے کے لیے تیار ہیں؟ موبائلوں کے اندر اپنی زندگیاں فنا کر دیں، لیکن قرآن و سنت کا درس سننے کے لیے، نبی کی شان و عظمت کے چرچے سننے کے لیے ان کا ذہن ہی نہیں ہے۔ گانے باجے، یہ فنی چیزیں، ہنسی مذاق والی چیزیں وہ موبائلوں میں بیٹھے دیکھ رہے اور اس میں اپنی جوانیاں بھی فنا کر رہے ہیں۔ بد نگاہی عام ہے، بے حیائی عام ہے، بے پردگی عام ہے، زناکاری عام ہے، شراب نوشی بڑھ رہی ہے۔ پھر ہماری شادی بیاہ کے جو رسوم و رواج ہیں، ڈھول ڈمکے اور ناچ گانے، یہ ساری چیزیں ہمارے معاشرے میں عام ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام ان ساری برائیوں کو، ان ساری بری رسموں کو اور ان ساری فضول خرچیوں کو ختم کرنے کے لیے تشریف لائے، اور آپ نے اور آپ کے صحابہ نے بھرپور ان برائیوں کو ختم کرنے کے لیے جہاد کیا ہے، لیکن ہم ان چیزوں کو پھیلا رہے ہیں۔ یہ کتنے افسوس کا مقام ہے کہ دین کی راہ میں آپ کا پیسہ صرف نہیں ہوتا، دین کی راہ میں آپ کی زندگی صرف نہیں ہوتی، آپ کا وقت صرف نہیں ہوتا۔ یہ گانے باجے، فلمیں، ڈرامے، ٹی وی، موبائل اور یہ کھیل کود، کھیل تماشے، ان میں آپ کی زندگی صرف ہو رہی ہے۔ کسی کو کرکٹ کا شوق ہے، کسی کو فٹ بال کا شوق ہے، کسی کو کبڈی کا شوق ہے، کسی کو کوئی شوق ہے، کسی کو مرغے پالنے کا شوق ہے، کسی کو کبوتروں کا شوق ہے۔ کیا آپ اس لیے پیدا کیے گئے؟ نبی کے دین کے غلبے کے لیے آپ کچھ نہیں کر سکتے ہو؟ یہ انتہائی افسوس کا مقام ہے۔ جب رب کی بارگاہ میں آپ حاضری دو گے نا، نبی کی بارگاہ میں، پھر اس وقت آپ کیا جواب دو گے؟ ہم خوش فہمی میں مبتلا ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے اذن سے شفاعت کریں گے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ جسے نمازیں نہیں پڑھی، زکاتیں نہیں دیں، حج نہیں کیا، والدین کی نافرمانی کرتا رہا، زناکاری کرتا رہا، دیگر جرائم کرتا رہا اور کمزوروں پہ ظلم ڈھاتا رہا، رشوتیں کھاتا رہا، تو پھر وہ نبی کی فوراً اس کی شفاعت کر دیں گے، بس ٹھیک ہے۔ وہاں اللہ کی بارگاہ میں جب حاضری ہوگی تو جو آپ نے لوگوں کے حقوق غصب کیے ہیں، لوگوں کے حق مارے ہیں، تو وہاں وہ حق دینا پڑے گا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اپنے صحابہ کو، فرمایا تم جانتے ہو میری امت میں مفلس اور غریب کون ہے؟ صحابہ نے عرض کیا ہم تو اسے مفلس سمجھتے ہیں، غریب سمجھتے ہیں جس کے پاس درہم نہ ہو، دینار نہ ہو، مال نہ ہو۔ فرمایا سنو، میری امت میں مفلس وہ ہے، غریب وہ ہے جو بروز قیامت نمازیں لے کر آئے گا، زکاتیں لے کر آئے گا،
روزے لے کر آئے گا، لیکن اس نے دنیا میں کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کو ناحق مارا پیٹا ہوگا، کسی کا ناحق مال کھایا ہوگا، کسی پر ناحق بہتان لگایا ہوگا اور کسی کا ناحق خون بہایا ہوگا۔ تو اب جس کو گالی دی تھی، جس کو مارا پیٹا تھا، جس پر بہتان لگایا، جس کا مال کھایا، جس کا خون بہایا، وہ آ جائے گا اللہ کی بارگاہ میں، عرض کرے گا اے اللہ میرا حق دلوایا جائے۔ تو اب وہاں حق دینا پڑے گا، کیا دے گا؟ اس کی نیکیاں جو اس نے نمازیں پڑھی، روزے رکھے، زکاتیں دیں، وہ اس کی نیکیاں اس مظلوم شخص کو دی جائیں گی۔ دوسرا مظلوم آ جائے گا، تیسرا مظلوم آ جائے گا، جب نیکیاں ختم ہو جائیں گی ابھی حقدار باقی ہوں گے، تو پھر ان حقداروں کے گناہ لے کر اس کے کھاتے میں ڈالے جائیں گے، پھر اس بد نصیب کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میری امت میں مفلس یہ شخص ہے، میری امت میں مفلس یہ شخص ہے، غریب یہ شخص ہے۔ تو اللہ کے بندو محض خوش فہمی میں مبتلا نہ رہو، جو ایمان ہے وہ خوف اور امید کے مابین ہے، اللہ کی رحمت کی امید بھی ہو اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے عذاب کا خوف بھی ہو، تو خوف اور امید کے مابین ایمان ہے۔ جو درست ایمان والا ہے، جو صحیح ایمان والا ہے، وہ اللہ کی رحمت کی امید بھی رکھتا ہے اور اللہ کے عذاب سے ڈرتا بھی ہے، خوف بھی رکھتا ہے۔ لہذا میری آپ سب لوگوں سے درخواست ہے کہ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے رشتے کو مضبوط کرو۔ اس وقت جو ہماری عملی کیفیت ہے بد عملی والی، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رشتے کی کمزوری پر دلالت کرتی ہے۔ اگر آپ سے رشتہ مضبوط ہوتا تو آج اسلام غالب ہوتا، تو یہ رشتہ کمزور ہے، اپنی نفسانی خواہشات کے ساتھ رشتہ مضبوط ہے۔ نفسانی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے تو ایڑی چوٹی کا زور لگاتے ہو، لیکن نبی کے دین کے غلبے کے لیے کتنی کوشش کرتے ہو۔ یہ گھر چھوڑ کے مسجد میں آنا ہی آپ کے لیے مشکل ہے۔ جب صحابہ کا زمانہ تھا، مسلم کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس میں جماعت سے پیچھے رہ جانے والا یا تو کھلا منافق ہوتا یا پھر انتہائی زیادہ بیمار ہوتا، اور فرمایا کہ بیمار کی بھی یہ حالت ہوتی کہ دو آدمی سہارا دے کر اس کو مسجد میں لاتے اور لا کر صف میں کھڑا کرتے۔ تو نبی کریم علیہ السلام کے زمانہ میں جو جماعت سے پیچھے رہتا تھا وہ منافق ہوتا تھا یا انتہائی زیادہ بیمار، اور پھر بیمار کو بھی دو آدمی سہارا دے کر مسجد میں لاتے تھے۔ آپ تو تندرست ہیں، تواضع ہیں، لیکن آپ پھر بھی مسجد کو آپ پورے طور پہ آباد نہیں کر رہے۔ قرآن پاک میں اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، فرمایا کہ اگر میدان جنگ میں تمہیں اپنی جان کا خوف ہے اور تم معروف طریقے کے مطابق نماز نہیں پڑھ سکتے، جان کا خوف ہے، تو قرآن کہتا ہے فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، پھر جو سوار ہے نا وہ اپنی سواری کے اوپر ہی اشارے سے نماز پڑھ لے، اور جو پیدل ہے وہ پیادہ کھڑے کھڑے اشارے سے نماز پڑھ لے۔ فرمایا فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا رُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور پھر جب حالت امن میں آ جاؤ، حالت اطمینان میں آ جاؤ، پھر اللہ نے تمہیں جیسے نماز پڑھنے کا طریقہ سکھایا ہے ویسے ہی نماز پڑھو۔ جو تم پہلے نہیں جانتے تھے اللہ نے تمہیں وہ طریقہ سکھایا، اب اس کے مطابق نماز پڑھو۔ اب مجھے بتائیں کہ حالت جنگ کے اندر نماز کو معاف نہیں کیا گیا، حالانکہ وہ جنگ کس لیے لڑی جا رہی ہے؟ دین اسلام کی سربلندی کے لیے، دین کے غلبے کے لیے وہ جنگ اور جہاد کیا جا رہا ہے، وہاں بھی نماز معاف نہیں ہے۔ فرمایا کہ جو سواری پر سوار ہے وہ اشارے سے پڑھ لے، جو پیدل کھڑا ہے پیادہ وہ کھڑے کھڑے نماز اشارے سے پڑھ لے۔ تو آپ تو ٹھیک ٹھاک ہے، تندرست ہیں، اس کے باوجود نماز نہیں پڑھتے۔ بخاری مسلم کی حدیث ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کھڑے ہو کر نماز پڑھو، کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کے پڑھ لو، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے لیٹ کے پڑھو اشارے سے، لیکن نماز بیماری کی حالت میں بھی معاف نہیں ہے۔ تو میری آپ سے یہ ہاتھ جوڑ کے درخواست ہے، خود بھی قرآن و سنت کا علم حاصل کریں۔ آج تو بہت آسانی ہے، ہر زبان میں قرآن و سنت کے تراجم اور تشریحات موجود ہیں، ٹھیک ہے، آپ پڑھ بھی سکتے ہو، آپ موبائل کے ذریعے ٹی وی کے ذریعے سن بھی سکتے ہو، دنیا کے جس بڑے سے بڑے عالم کو آپ سننا چاہو آپ سن بھی سکتے ہو۔ تو پڑھ کے سن کے
آپ علم دین حاصل کر سکتے ہو۔ تو میری آپ سے درخواست ہے کہ پہلی جو کوتاہی رہی آج تک، اللہ کی بارگاہ میں اس کی آئے مل کر توبہ کرتے ہیں کہ اے اللہ، آج تک جو ہماری کوتاہی رہی، دین کے غلبے کے لیے جو کوشش کرنا ہماری ذمہ داری تھی، ہم پر فرض تھا، ہم نے کوتاہی برتی، آج تیری بارگاہ میں اس کی توبہ کرتے ہیں، معافی مانگتے ہیں، پچھلی کوتاہیاں ہماری معاف کر دے اور آئندہ ہمیں توفیق دے، ہم اپنے اس عہد پر قائم و دائم رہیں اور دین کو سیکھیں، دین پر عمل کریں، اپنے بچوں کو دین سکھائیں، اپنے گھر والوں کو دین سکھائیں، اپنے دوستوں کو دین سکھائیں، اور جہاں تک ہماری رسائی ہو اور جتنا ہمارے پاس علم ہے، صلاحیت ہے، اللہ نے جو ذہنی صلاحیتیں دی ہیں اور جسمانی طاقتیں دی ہیں اور جو وسائل دیے ہیں، ان سب کو صرف کر کے اللہ کے دین کے غلبے کے لیے کوشش کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو کامیاب کریں، تاکہ بروز قیامت جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضری ہو ہمیں ندامت اور شرمندگی نہ اٹھانی پڑے۔ اللہ رب العالمین ہمیں عمل کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ۔